اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ ہم ایک چٹان آ گئی کھود رہے تھے تو ہم سے نہ کھودی، تو فرماتے ہیں کہ بلکہ غزوہ خندق کے موقع پر تو حضور نے کدال اٹھائی اور سرکار کی بھوک کا عالم یہ تھا کہ حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے اور حضور نے وہ کدال اٹھائی اور حضور نے ایسے رکھ کے وہ کدال وہ گھینتی ماری۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جو چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی سرکار کی ایک ضرب میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ 2 پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں اور حضور کی طاقت کا عالم یہ۔ اچھا یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات، لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یہ سیکولر لبرل، اس نبی نے 11 نکاح کیے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جنتی 10 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضور کو اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ جب تھوڑے سے حنین میں جنگ بہت بھگدڑ مچ گئی نا تو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کے پاس سفید خچر تھا، سرکار نے خچر پہ بیٹھے حضور نے ایڑ لگائی اور حضور آگے دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں۔ مدینے میں ایک دفعہ نا زور سے دھماکے کی آواز آئی، سارے صحابہ ڈر گئے۔ اب کون جا کر دیکھ کر آئے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میرا گھوڑا تھا اور وہ گھوڑا جو ہے وہ ننگی پیٹھ تھا اور حضور نے وہ گھوڑا لیا، ننگی پیٹھ پہ سرکار بیٹھے اور حضور نے ایڑ لگائی اور حضور گئے آگے اور ہو کر آگے، فرمایا کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں کچھ نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے صحابی سے کہا یار گھوڑا تمہارا بڑا تیز دوڑتا ہے، یہ مجھے نہیں دے دیتے تم؟ مجھے نہیں، حضور آپ رکھ لیجیے۔ تو کہتے ہم ڈر گئے اور حضور نے خود گھوڑا لیا، گھوڑے پہ بیٹھ سرکار گئے مدینے، فرمایا کچھ نہیں ہے کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلاموں کو نہیں بھیجا، سرکار خود دیکھ کر آیا، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو یار؟ ایمان سے بتاؤ مدینے کے لوگ پریشان ہو، سرکار ننگی گھوڑے کی پیٹھ پر ایڑ لگائے دیکھ، فرمایا کچھ نہیں ہے۔ جو مدینے میں غلاموں کا پریشان ہونا جس سے نہ دیکھا جائے تو وہ حشر میں سے دیکھا جائے گا؟ تو حشر میں اس نبی سے دیکھا جائے گا؟ اللہ۔ تو جبھی میرے امام فرماتے نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جب حضور نہیں بھولے پھر تم کیوں بھول گئے بھائی؟ تو اس لیے پھر میرے امام سوتے بھی ایسے تھے، اپنے ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ آپ کے بازو آپ کا سر ایسے بن جاتا جیسے لفظ میم لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اپنی ٹانگوں کو یوں سکیڑ کر سوتے تھے کہ دور سے ایسا لگتا جیسے کسی نے لفظ محمد لکھا ہوا ہے، اندازہ لگو۔ اور آپ خود فرماتے لوگوں اگر تم میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو نا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول لکھا ہوا ملے گا۔ یہ کوئی ایسے دعویٰ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها، جو اچھی سفارش کرے گا اللہ اسے اس میں سے حصہ دے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها، جو بری سفارش کرے گا اللہ اس میں سے اس کو حصہ دے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیت، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے۔ اچھا صحابہ کرام کے بعد جب کچھ لوگ آتے ہیں نا حضور کے پاس تو حضور فرماتے بھائی ان کی سفارش کیا کرو تم میرے پاس آ کر۔ بھائی کسی نے آ کے حضور سے کوئی بات کرنی ہے تو حضور فرماتے تم اس کی سفارش کیا کرو۔ کیوں؟ جب تم سفارش کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے اچھی، اللہ اس کو اجر دے گا۔ ایک بندہ ہے مستحق ہے، لاچار ہے، اور آپ نے کسی صاحب ثروت سے کہا یار یہ بندہ بڑا مستحق ہے، بیچارہ غریب ہے، آپ تھوڑی سی مدد فرما دیں۔ مدد تو اس نے کی ہے نا، اللہ آپ کو بھی اس مدد کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے 1,00,000 کی مدد کی، اللہ آپ کو 1,00,000 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو تو ملا، آپ کو بھی ملے گا۔ آپ اچھے سفارشی بنے۔ اور بندہ نہیں جا رہا، ظاہر ہے سفید پوشی کا بھرم ہوتا ہے ہر کسی کا، آپ نے خود سے جا کے کہہ دیا اور آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں۔ آپ نے کہا یار اللہ نے آپ کو دیا ہے، بندہ بڑا مستحق ہے، غریب ہے، آپ تو اس کی مدد کر دیں، اللہ کو اور دے۔ یہ کہا گیا اچھی سفارش کی اللہ آپ کو اس کی برکت دے گا۔ اب بری سفارش، آپ نے کہا جناب اس کا یہ کام کر دو، کام برا تھا، نوکری کا حقدار تھا نہیں، نا اہل تھا، آپ نے اس کی سفارش کر کے اس کو مسلط کیا ہے، جب تک وہ برائیاں کرے گا کھاتے میں آپ کے آئیں گے۔ سرکاری جاب کا بندہ نا اہل تھا، وہ اس کا اہل تھا ہی نہیں، آپ نے سفارش کی، جناب تعلقات استعمال کیے، جناب یہ میرا بندہ اس کو جاب لگا دو،
لگ گیا جتنا بربادی کرے گا سارا کھاتا آپ کے حصے میں آئے گا. تو اچھی سفارش کرو تاکہ اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے. تو حضور صحابہ سے فرماتے کہتے ہیں جب میرے پاس کوئی غلام ہے تو کوشش کرو تم بھی آگے سفارش کیا کرو, تم بھی اس کے آگے سفارش کیا کرو. اچھا حضور کی بات سفارش کی ضرورت تو ہے نہیں, سفارشیں تو وہاں پر ہوتی ہیں جس کی خود کی کوئی حیثیت نہ ہو. تو حضور کے اندر سب کی حیثیت ہے, مگر سرکار فرماتی یار تم بھی تھوڑا سا ثواب حاصل کر لیا کرو نا. اللہ اکبر. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تمہیں کوئی سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا, تم اس کو اچھا سلام کرو. منہا او ردوہا, یا اس کا سلام کا جواب دے دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. جب آپ سلام کریں کسی کو تو آپ کہیں السلام علیکم, تو آپ جواب کیا دیں؟ آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ. آپ اسے اس کے سلام کا اچھا جواب دیں. اس نے کہا رحمت اللہ, آپ کہیں وبرکاتہ. اگر اس نے بھی کہا وبرکاتہ تو پھر ظاہر اس سے بڑھ کر کوئی سلام نہیں ہے. اگر نہیں تو کم از کم اس نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ہی کہہ دو. بہتر تو یہ آپ اس کو اس کے سلام کا اچھا جواب دو, نہیں تو پھر وہی سلام کا جواب دے دو. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا ہو, اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ, اللہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا. لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ اکبر.